हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है 10-12 दिन से। बस एक ही वीडियो डाली है मैंने और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का, ना ही एडिट करने का, और ना ही मेरा मन कर रहा है। जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो तभी उस काम में हमारा मन होता है, और एक बार हम किसी काम को छोड़ देते हैं तो फिर उस काम से हमारा मन हटता ही चला जाता है। तो मेरा वीडियो डालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और ना ही बनाने का। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो तबीयत ख़राब की वजह से भी ना तो मैं काम कर पा रही हूँ और ना ही वीडियो बना पा रही हूँ और ना ही एडिट कर पा रही हूँ। बस अपनी बीमारी में ही उलझी हुई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं 2 सूटों की कटिंग कर रही हूँ और ये वीडियो मेरा काफ़ी दिन का है। तो मैंने थोड़े से वीडियो ऐसे ही एक्स्ट्रा बना के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा 10-12 दिन हो गए हैं, मेरा चैनल बिल्कुल डाउन हो जाएगा तो एक वीडियो एडिट कर ही लेती हूँ। और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, किस पे नहीं बनानी है। तो आज मैंने एक सोचा है कि मैंने अपने ऊपर ही ये वीडियो बनाया है, जो मैंने अपनी लाइफ में सहा है और करा है, तो उसी के ऊपर ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने आज तक जितना पैसा कमाया है, और मैं चाहती तो एक अपना बहुत बड़ा होम बुटीक मार्केट में ओपन कर लेती, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरी क्या मजबूरी थी? इतना पैसा कमाते कमाते मैंने कहाँ गिरा है? इतने पैसा कमा के उस पैसे का मैंने क्या किया है? 7-8 साल से मैं रेगुलर सिलाई कर रही हूँ और सिलाई कर कर के मैं इतना थक गई हूँ। अकेले ही सिलाई घर बच्चे सब संभालते संभालते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। और तो मैंने इतने सारे पैसे का मैंने क्या किया, और मैं 10 से 15 हज़ार रुपये महीने के कमा लेती हूँ। डेली के मैं 500-600 रुपये कमा लेती हूँ। 2 सूट मैं डेली के आराम से सिलती हूँ और एक्स्ट्रा भी काम कर लेती हूँ, जैसे कुर्ती उर्ती की फ़िटिंग होती है और एक आध ब्लाउज हुआ, तो मैं 2 या 3 जोड़ी मैं रेडी कर लेती हूँ दिन के। और तुरपाई तो मैं 2-3 साल से वैसे बाहर करवा रही हूँ। पहले मैं खुद ही करती थी, एक एक रुपया बचाती थी। एक एक रुपया बचा के मैंने बहुत कुछ किया है, और इतने पैसे का मैंने बचा कर क्या किया, जो मैंने अपनी सेहत को भी नहीं देखा। तो पता नहीं होता लाइफ में कौन सा टाइम ख़राब आ जाए, कौन सा नहीं। शादी तो मेरी अच्छे घर में हुई थी। मेरे ससुर की भी गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे हस्बैंड की भी प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी जॉब है मेरे हस्बैंड की, लेकिन किस्मत और समय का कुछ पता नहीं होता, कब क्या मुसीबत आ जाए। तो वही मेरे साथ भी हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे हस्बैंड की जॉब भी अच्छी है, पैसे की भी, लेकिन पैसे की फिर प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए मुझे भी काम करना पड़ा। मेरे हस्बैंड मना करते थे मुझे सिलाई करने के लिए, उन्हें मेरा सिलाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और देखिए, मैं वैसे चोरी चोरी सिलाई कर लेती थी, अकेले रहती थी, बेटी स्कूल चली जाती थी, फिर मैं अकेले रह जाती थी, तो पूरा दिन मेरा कटता नहीं था, तो मैं सिल देती थी अपने आसपास वालों के कपड़े। तो मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता था और वो मना करते थे, तो उनके सामने मैं सिलाई नहीं करती थी। जब वो ऑफिस चले जाते थे तब मैं सिलाई करती थी। और हम रेंट पे रहते थे, रेंट पे हम दूसरी मंजिल पर रहते थे, तो तब वो आते थे तो मुझे बाइक की आवाज़ आ जाती थी, तो तब वो आते थे और मैं उनसे फ़ोन करके भी पूछ लेती थी, और मुझे टाइम का भी पता था उनका, थोड़ा ऊपर नीचे होता था, तो मैं एक बार फ़ोन ज़रूर कर लेती थी आप ऑफिस से निकले या नहीं। तो इससे मुझे पता चल जाता था कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। तो जब वो आने वाले होते थे तो तब मैं अपना काम छुपा के रख देती थी, सारे कपड़े ऐसा कर देती थी घर को कि यहाँ पर सिलाई होती ही नहीं है। तो वो पैसे मैं बचा लेती थी, और मैंने काफ़ी पैसे बचाए थे, तो मैंने अपना पैसा एक गुल्लक ख़रीद के उसमें पैसे डाले हुए थे, और मैंने काफ़ी पैसे जोड़ लिए थे, और कई चीज़ भी बनाई थी मैंने पैसे जोड़ जोड़ के। और तो देखिए, मैंने इतने पैसे का क्या किया। मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ ख़रीदा भी है सिलाई करके, पैसा कमा के। और 7-8 साल से तो अपना घर खर्च पूरा ही मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत कर्जा हो गया था। तो मैंने पूरा घर खर्च संभाला है, बेटी की पढ़ाई संभाली है,
7-8 سال سے میں نے اپنے ہسبینڈ سے پیسے نہیں لیے ہیں۔ ہاں میرے ہسبینڈ اب دینے لگے ہیں مجھے پیسہ، تو ان کا بچنے لگا ہے قرض سے، تو اب مجھے دیتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ مجھے پیسے کے لیے کبھی منع نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی میرے سے کبھی حساب لیتے ہیں پیسوں کا، میں کتنا بھی خرچ کروں، پر میں بے فضول خرچ نہیں کرتی ہوں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں کپڑے بھی اتنے زیادہ مہنگے نہیں پہنتی ہوں، میں سستے ہی کپڑے پہنتی ہوں۔ تو بہت ہی پیسے بچانے کا پتہ چل گیا ہے، کمانے کا بھی پتہ چل گیا ہے اور بچانے کا بھی۔ تو زیادہ مہنگے کپڑے پہن کے بھی کیا کرنا ہے، کپڑے ایک دن ہی نئے ہوتے ہیں، بعد میں تو وہ پرانے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں میں اتنے مہنگے مہنگے سوٹ سلتی ہوں، سب میرے پاس اتنے مہنگے مہنگے اچھے اچھے سوٹ لے کر آتے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر بھی میرا من نہیں کرتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی سوٹ خریدوں یا میں بھی ایسا پہنوں۔ میں نے اتنے برے دن دیکھے ہیں تو میرا اوڑھنے پہننے کا من ہی نہیں کرتا ہے۔ اب بہت سستے کپڑے میں پہنتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ اور دیکھیں ایک ہاؤس وائف کیا نہیں کر سکتی، ایک ہاؤس وائف کو کم سمجھنے والے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو دیکھیں ایک ہاؤس وائف روٹی بنانے سے لے کے روٹی کمانے تک کا ہمت رکھتی ہے، جیسے میں نے گھر بھی سنبھالا ہے اور گھر بیٹھے پیسہ بھی کمایا ہے، اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹایا ہے، کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے کے ان کی بہت ہیلپ کی ہے۔ اور دیکھیں سمے اور حالات پتہ نہیں کب خراب ہو جاتے ہیں، کب ہمیں پیسے کی زیادہ پرابلم آ جاتی ہے، تو ایک ہاؤس وائف میں ایک ہنر ضرور ہونا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کا، تو ایسا ہنر ضرور سیکھنا چاہیے ایک ہاؤس وائف کو، جس سے وہ گھر بیٹھے پیسہ کما سکے اور اپنے کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے تو اس میں اپنی فیملی کی ہیلپ کر سکے۔ تو دیکھیں سلائی تو میری ممی نے مجھے ایسے ہی سکھائی تھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے سلنے کے لیے، اور شادی سے پہلے میں سب سلائی کرتی تھی، تو میں اپنی فیملی کے سب کے کپڑے سلتی تھی، لیکن شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں تھا میرا سلائی کرنا، انہوں نے مجھے سلائی نہیں کرنے دیا۔ میرے کپڑے سلنے کے لیے بھی وہ بولتے تھے کہ آپ باہر سلواؤ، آپ بھی مت سلو اپنے، تو میرے ہسبینڈ کو بالکل بھی پسند نہیں تھا، پر میں نے سلائی سیکھ رکھی تھی تو میرے ہاتھ میں ہنر تھا اور مجھے لگن بھی تھی، مجھے اچھا بھی لگتا تھا کپڑے سلنا، ایسا نہیں تھا میں نے اپنی مرضی سے نہیں سیکھی تھی، پھر بھی مجھے اچھا لگتا تھا یہ کام سلائی کرنے کا، اور آج میری ایک ہیبٹ بن گئی ہے، اگر دو تین جوڑی سوٹ میں ایک دن میں نہ بناؤں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ سلائی کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، جیسے ایک انسان کھانے کے بغیر نہیں رہتا ہے تو میں سلائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو ڈیلی کے میں 600 700 میں 800 بھی کما لیتی ہوں، کبھی کبھی ایسا کام آتا ہے جیسے استر والے سوٹ ہوتے ہیں تو ان کی سلائی ڈبل ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایک استر کے سوٹ میں ہی میری پورے دن کی مزدوری نکل جاتی ہے، تو ایسے ہی نکل جاتا ہے سلائی کا کام، ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیلی کے 2-3 سوٹ ہی سلو جب اتنا پیسہ کماؤ گے۔ تو دیکھیں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کم ٹائم ہوتا ہے اور ایک ہی سوٹ بنا پاتی ہوں جیسے استر والا، تو اس میں ہی میری مزدوری نکل جاتی ہے، تو اپنا کام ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ کر لو، اور لیکن مزدوری ہماری نکل ہی جاتی ہے، گھر خرچ میرا اچھے سے نکل ہی جاتا تھا۔ تو میں نے ایک سوٹ کی کٹنگ تو کر دی ہے، وہ افغانی سلوار کا تھا، اور یہ سلوار والا ہے، اس میں بازو میں ڈیزائن ہے، اس کے میں 220 روپے لوں گی، اور اس والے کے میں 250 روپے لوں گی، افغانی سلوار کے 250، اور پینٹ والی سوٹ کے بھی میں 250 ہی لیتی ہوں۔ ہاں پر میں تھوڑے بہت کم بھی کر لیتی ہوں، جیسے میرے ساتھ مجبوری ہے ایسے اور کے ساتھ بھی مجبوری ہو سکتی ہے، تو میں سب کی مجبوری سمجھتی ہوں، تو میں تھوڑا بہت پیسہ بھی کم کر لیتی ہوں۔ ایک عورت ہی عورت کا دکھ درد سمجھتی ہے، تو ایک وہ عورت ہی کیا جو کسی کا دکھ درد نہ سمجھے، تو میں تھوڑا بہت کم بھی کر لیتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ اگر میرے تھوڑے بہت پیسے کم ہو جائیں گے تو میں بالکل مر ہی نہیں جاؤں گی یا غریب ہی نہیں ہو جاؤں گی، بھگوان پتہ نہیں مجھے کہاں دے گا، اور دیتا بھی ہے بھگوان، اگر ہم غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو بھگوان ہمیں پتہ نہیں کہاں دے دیتا ہے وہ پیسہ۔ تو بہت مجبوری تھی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کے گھر بیٹھے ہی پیسہ کمایا ہے، اور آج میں آتم نربھر ہوں، میں خود پیسہ کماتی ہوں اور اپنے حساب سے خرچ کرتی ہوں، اور نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں۔ تو دیکھیے آپ بھی گھر بیٹھے پیسہ کماؤ اور آتم نربھر بنو،
سلائی ایک ایسا ہی آپشن ہے اور 12 مہینے کام چلتا ہے سلائی کا. یہ کام ایسا نہیں ہے کہ نہیں چلے گا, اور میرا شہر میں اتنا اچھا کام چلتا ہے, 12 مہینے ہی کام رہتا ہے. اور سلائی کی وجہ سے میں کہیں جا بھی نہیں پاتی ہوں, جاتی ہوں تو ایک رات کو یا 2 رات تک ہی جاتی ہوں. اس بار پہلی بار ہوا ہے 7-8 سال میں کہ میں 19 دن اپنے گھر رہ کے آئی ہوں. میں چھٹیوں میں بھی نہیں جا پاتی ہوں. ہاں, پر اتنے دن میں آئی ہوں اپنے گھر سے. میرا اپنے گھر سے آنے کا من نہیں کرتا تھا. جب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں تو میرا وہیں من لگنے لگتا ہے. مجھے اپنی فیملی کے ساتھ رہنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. مجھے سسرال میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے, لیکن میں سسرال میں نہیں رہ پائی ہوں. ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے ہمیں باہر رہنا پڑا, اور یہاں باہر ہم بس ہم 3 لوگ ہی رہتے ہیں, اور میرا بالکل بھی من نہیں لگتا ہے. تو اسی لیے میں نے سلائی کو ابھی چھوڑا نہیں ہے. سلائی چھوڑنے کی سوچتی ہوں, لیکن میں پھر کیا کروں گی, میرا من نہیں لگے گا. تو سلائی میں کرتی ہی رہتی ہوں. اس لیے میرے ہسبینڈ منع کرتے ہیں, میری بیٹی بھی منع کرتی ہے, لیکن میں پھر خالی بیٹھے کیا کروں گی. اور گھر بیٹھے ہی کام آتا ہے اور گھر بیٹھے ہی پیسہ آتا ہے, تو اتنی پریشانی بھی نہیں ہے. گھر بیٹھے ہی پیسہ آ رہا ہے, اور باہر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو میں جب میرا من کرتا ہے تب میں سلائی کر لیتی ہوں, جب میرا من نہیں کرتا ہے تو میں سلائی نہیں کرتی ہوں. تو ایسے ہی میں اپنا میرا پورا دن نکل جاتا ہے, کبھی گھر کے کام میں اور کبھی سلائی کے کام میں. تو دیکھیے, ایک چھوٹی سی سلائی مشین سے میں نے ہسبینڈ کی بہت ہیلپ کی ہے گھر خرچ میں, اور بہت زیادہ قرضے میں تھے ہم, تو اب تھوڑا صحیح ہے. تو دیکھیے, ایک چھوٹی سی سلائی مشین سے میں نے بہت زیادہ ہیلپ کی. سلائی کے کام کو چھوٹا سمجھنے والے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. تو میں نے دونوں سوٹوں کی کٹنگ کر دی ہے, اور اس میں ہے پف والی بازو بنیں گی, جو بیلون والی بازو ہوتی ہیں وہ والی بازو میں اس میں بناؤں گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا. تو اس کی میں سلوار کی کٹنگ کروں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے, رادھے رادھے.